بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر املا صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت جسے ہم اولاد کہتے ہیں، اولاد جمع ہے یہ ولد کی، اس کے معنی آتے ہیں لڑکا، تو اولاد کے معنی آتے ہیں بچے یا بچیاں یا بچے اور بچیاں دونوں بھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کا شکر ایک تو زبان سے ہوتا ہے، اور ایک شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس نعمت کا اپنے جسم سے ہوتا ہے کہ انسان مثلاً 2 رکعت نماز پڑھے کہ یا اللہ آپ نے اولاد عطا فرمائی۔ اور نیک اور صالح اولاد کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے دعا فرمائی، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ عرض کیا تھا بارگاہ الہی میں کہ رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، کہ میرے اللہ تو مجھ کو نیک اولاد عطا فرما۔ یہ دعا آپ نے فرمائی۔ تو اولاد نیک ہو یہ اس طریقے سے ہوگا جب کہ ماں باپ اس کی تربیت کریں گے، ان کی تربیت کریں گے، اس لیے کہ بچہ تو معصوم ہوتا ہے اور بچہ کسی بھی گناہ سے دور ہوتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں آنے کے بعد اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، اچھی چیز کیا ہے، بری چیز کیا ہے، اس کو معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن جب اس کے سامنے غلط باتیں یا غلط ماحول اگر اس کو مل جاتا ہے تو اس صورت میں اس کے اندر بھی برائیاں سرایت کرنے لگ جاتی ہیں۔ اس لیے اسلام کی اہم ترین تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت کی جائے، اولاد کو علم دین سے، علم دنیا سے، ہنر سے، صنعت و حرفت سے، تمام چیزوں سے واقف کرانا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جب بچہ بولنے لگے، بات چیت کرنے لگے تو حکم یہ ہے کہ کلمہ طیبہ اس کو سکھلایا جائے، اسلام کے کلمات اس کو سکھلائے جائیں، اس کے عقائد کو درست کیا جائے۔ عقیدے کو درست کرنے کے لیے بہترین کتاب اور بنیادی کتاب تعلیم الاسلام ہے، جو چند حصوں پر مشتمل ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وہ کتاب انتہائی مقبول ہے، انتہائی بہترین اور نفع بخش ہے۔ اس کتاب کے اندر جو عقائد جو بتلائے گئے ہیں، اسلامی عقائد، اس سے ہر مسلمان کو، بچے کو واقف ہونا چاہیے، کیونکہ اگر عمل میں اگر کچھ کوتاہی اگر ہو جائے تو اس صورت میں معافی کا دروازہ کھلا رہے گا، لیکن عقیدے کی درستی کے اندر اگر کچھ کمی کوتاہی رہ جائے، عقیدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنی زبانوں سے کہتے ہیں، یہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، یہ عقیدہ کہلاتا ہے۔ جنت ہے، اس پر یقین ہمارا عقیدہ ہے، دوزخ ہے، اس پر یقین ہمارا عقیدہ ہے، یہ آخرت کا دن واقع ہوگا جہاں پر حساب کتاب کیا جائے گا، یہ ہمارا اپنا عقیدہ ہے۔ تو جیسے بچوں کی نشو و نما جیسے جیسے ہوتی ہے اور اسی طریقے بچوں کی جسمانی کیفیت تبدیل ہوتی رہتی ہے، تو والدین اسی اعتبار سے ان کے لیے لباس کا بھی انتظام اور اہتمام کرتے ہیں، کھانے پینے کا بھی اور ان کی مرغوبات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ تو اس سے کہیں زیادہ اہم ترین چیز یہ ہے کہ بچوں کو آخرت کے لیے تیار کیا جائے، چونکہ ہر انسان جو پیدا کیا گیا ہے وہ آخرت ہی کی طرف منتقل ہونے والا ہے۔ الا ان الدنیا خلقت لکم و انکم خلقتم للآخرہ۔ ہر جمعہ میں یعنی یہ عمومی طور پر خطبہ حضرات اپنے خطبات کے اندر پڑھتے ہیں، جب خطبہ دیا جاتا ہے جس کے اندر یہ کہا گیا کہ الا سنو ان الدنیا خلقت لکم، بے شک دنیا تمہارے لیے بنائی اور پیدا کی گئی ہے، یعنی سورج، ستارے، چاند، سیارے، آفتاب و مہتاب، اشجار و احجار، جتنی چیزیں ہیں غز کائنات کے اندر، سونا، چاندی، معدنیات، اور سمندر کو، ہواؤں کو اور بادلوں کو اللہ رب العزت نے انسان کی خدمت کے لیے اور ان کی گویا کہ ملازمت کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے، یعنی ان کے راحت اور آرام کے لیے۔ لیکن ان الدنیا خلقت لکم و انکم خلقتم للآخرہ، اور بے شک تم کو پیدا کیا گیا آخرت کے لیے۔ تو یہاں پر بہت مختصر سی زندگی انسان کی ہے، اس لیے ہر ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے، بچے کی پیدائش سے ہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اب وہیں سے تربیت کی ابتدا کی جائے اور آغاز کر دیا جائے۔
اسی واسطے یہ بھی ایک جملہ بلکہ ایک شعر ہے کہ بچے کو ماں کی گود کسی مکتب سے کم نہیں، بچے کو ماں کی گود کسی مکتب سے کم نہیں، یہ وہ مدرسہ ہے کہ جس میں لوح و قلم نہیں۔ لوح کے معنی آتے ہیں تختی کے معنی آتے ہیں جس کے اوپر لکھا جاتا ہے، اور قلم کے معنی قلم، پین، پینسل، قلم وغیرہ جو بھی ہو، تو یہ وہ مدرسہ ہے۔ یعنی ماں باپ کی گود یا ماں کی گود ایک ایسا مدرسہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر تختی اور قلم نہیں ہوتی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ جتنا کہ تربیت مکتبوں کے اندر، مدرسوں کے اندر ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ بچے کی تربیت ماں کے پاس ہوتی ہے، بلکہ باپ کی بنسبت ماں کے پاس زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ والد کو تو باہر کمانے کے لیے، محنت کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے، ضروریات اور اخراجات کی تکمیل کے لیے، لیکن بچہ 24 گھنٹے ماں سے لگا رہتا ہے اور ماں کی گود میں رہتا ہے، ماں کی پرورش میں رہتا ہے، لہٰذا ضروری ہوتا ہے کہ ماں بچے کی تربیت کے اندر بہت زیادہ عمل دخل رکھتی ہے، لہٰذا اولاد کی ہر حرکت پر، تمام حرکات و سکنات پر ماں باپ کا دھیان رہنا انتہائی ضروری ہے، ہر چیز کے اوپر نگہداشت کرنا ضروری ہے۔ تو اولاد کی تربیت اور ماں باپ کے ذمے جو ان کی پرورش کے تعلق سے جو تاکیدات کی گئی ہیں انتہائی اہم ترین ہے، لہٰذا حدیث پاک کے اندر یہ بات فرمائی گئی ہے کہ من ولد لہ ولد فلیحسن اسمہ، آپ فرماتے ہیں کہ یہ اولاد کے جو حقوق بتلائے گئے ہیں ماں باپ کے اوپر، جس طریقے سے ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں اولاد پر، تو ماں باپ پر اولاد کے بھی حقوق ہوتے ہیں، یعنی ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں جو تربیت کی لائن سے کہلاتی ہیں۔ یہی بچوں کا حق ہے ماں باپ کے اوپر کہ ماں باپ بچوں کی اپنے تربیت کریں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ من ولد لہ ولد فلیحسن اسمہ، کہ جس شخص کو کوئی بچہ یا لڑکا پیدا ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو اولاد عطا فرمائے، فلیحسن اسمہ، تو چاہیے کہ اپنے بچے کا نام اچھا رکھے۔ اچھا نام رکھنے کا حدیث پاک کے اندر تذکرہ کیا گیا، بار بار تذکرہ کیا گیا، یہاں تک کہ ہم کو آپ کے احادیث پاک کے اندر یا حدیث پاک کتابوں کے اندر ہم کو یہ بات ملے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد صحابہ کرام کے نام کہ جس کے اندر یعنی شرکیہ بو آتی تھی جن ناموں کے ذریعے سے، مثلا عبد العزیٰ ہے، یہ نام ہے، العزیٰ ایک بت کا نام ہے جس کی پرستش اہل مکہ کیا کرتے تھے، کفار مکہ، اہل مکہ سے مراد کفار مکہ، تو عبد العزیٰ یہ نام تھا۔ اسی طریقے سے عبد الشمس یہ بھی ان کے اندر نام تھا۔ عبد الشمس کا مطلب یہ ہوتا سورج کا بندہ، جبکہ سورج اللہ رب العزت کی ایک مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تبھی وہ نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے طلوع ہونا، اس کا زوال، اس کا استوا اور اس کا غروب، اور سورج کے اندر جو روشنی ہے تابناکی ہے، اس کے اندر گرمی ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے اظہار فرماتے ہیں کہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس نور کو، اس کی گرمی کو یا اس کے روشنی کو سلب کر لیتے ہیں، جس کو سورج گہن کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ بہرحال وہ ایک تفصیل طلب یعنی معاملہ ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور موقع پر بتلایا جائے گا۔ تو بہرحال یعنی اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے بچے کا نام اچھا رکھا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ من ولد لہ ولد، کہ جس شخص کو یعنی کوئی لڑکا، یعنی لڑکے سے مراد لڑکا یا لڑکی اللہ رب العزت فرمائے، فلیحسن اسمہ، تو چاہیے کہ اپنے اس بچے کا اچھا نام رکھے، یعنی بچہ ہو یا بچی ہو، تو بات اس کی جا رہی تھی کہ عبد الشمس بھی یہ عرب کے اندر نام رکھا جاتا تھا۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ناموں کو کہ جس کے اندر عبدیت تو ہے لیکن مخلوق کی جانب نسبت کر دی گئی۔ عبد الشمس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سورج کا بندہ، عبد العزیٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عزیٰ جو لات اور عزیٰ، یعنی جو ان کے جو بت تھے، بہت سارے بت جو خانہ کعبہ کے اندر بھی لوگوں نے رکھ دیے تھے، جن کی تعداد یعنی 360 ہے، جو بیت اللہ شریف کے اندر جنہوں نے رکھا تھا، تو ایسے ناموں سے یعنی گریز کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناموں کو اپنے تبدیل فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلا حق بچے کا یہ ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا فلیحسن اسمہ، اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ تو اس مجلس کے اندر تربیت کے تعلق سے اور جو بچے کا حق ہے ماں باپ کے اوپر، اس کو بتلایا گیا ہے۔ اس بات کو ذہن کے اندر رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو
عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔